السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چھٹے پارے کا خلاصہ۔ پانچویں پارے کے آخر میں منافقین کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں ہی یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا۔ برا کام تو ویسے ہی برا کام ہے، لیکن اگر اپنے برے کام کو فخریہ طور پر بیان کیا جائے تو یہ اس سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہے اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پردہ داری کیوں کی ہے۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے جرائم میں ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے حضرت مسیح کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ یعنی عیسائی لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کا انتہائی ایک غلط عقیدہ یہ تھا کہ یہ خدا کو ایک نہیں بلکہ تین کا مرکب تصور کرتے تھے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ جو ہے ان تینوں کا مرکب بن کر ایک خدا بنتا ہے، یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ اور معاذ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس جو ہے جبرائیل علیہ السلام، ان کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو ایک خدا بنتا ہے۔ نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنی دین میں غلو نہ کرو اور عیسیٰ کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے۔ پھر جبکہ خود حضرت عیسیٰ اللہ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حتک محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے، تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ کو خدا ٹھہرانے والے؟ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے جو ترتیبی لحاظ سے پانچویں جبکہ نزولی نمبر اس کا 112 ہے۔ چونکہ اس میں مائدہ کا قصہ مذکور ہے اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا، اور یہ صورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں حلال اور حرام متعدد احکام نازل ہوئے اور 3 قصے بھی بیان کیے گئے۔ صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت بھی شامل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا، یعنی آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اس کے بعد عہد اور عقد، اس کے بارے میں بیان ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہر اہل ایمان کو جائز عہد اور عقد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ عہد اور عقد انسان اور رب کے درمیان میں ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان میں ہو، چاہے وہ کاروباری شکل میں ہو، اجارہ، نکاح، قسم یا جس قسم کے عقود بھی ہے، اس میں انسان کو اسے ایفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانے جاہلیت میں حلال سمجھا گیا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے، فکر و نظر کا اور دین اور اخلاق کا بھی نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ البتہ اضطرار کی صورت میں جبکہ جان کو خطرہ لاحق ہو تو ان کا کھانا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتنی چیز کھانی چاہیے جس سے اس کی جان بچ سکے، نہ کہ وہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس فضل اور احسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کیا، تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکیں۔ بندوں پر اللہ کے فضل و احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ کیونکہ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے، اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے،
چنانچہ اس پارے کے 6 رکوع میں فرمایا ہے کہ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم پاک کر دے اور تمہارے اوپر احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی، اس کی فتنہ و فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان بھی ہے۔ ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھیں۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتائے گئے ہیں۔ ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں بغض اور عداوت ڈال دی۔ باوجود یہ کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہارے گناہوں کی سزا کیوں تمہیں دیتا؟ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی گئی، اور 8ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا اور پھر انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے ان ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہونا جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نہ نکل جائیں، لہٰذا تم اور تمہارے رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد ہی تھا کہ جنہوں نے یہودیوں کے اندر میں جگہ بنا لی اور جس کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ پھر 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ ملک کے امن اور تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کی بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ چند ہاتھ کاٹنے سے لاکھوں انسان کو اگر امن اور سکون میسر آ جاتا ہے تو یہ آج گھاٹے کا سودا نہ ہوگا۔ آج کی دنیا جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے اور چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی منافقین اور یہود۔ منافقین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے کہ اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں۔ یہود وہ ہیں، یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسرے جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کے بعد نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل دے دی گئی ہے، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کیے۔ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ملت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا،
بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپس کی شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود اور نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایت کے باوجود یہود اور نصارہ سے پینگے بڑھا رہے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پرست مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ رہے گا، یعنی دین سے پھرنے کا بھی خطرہ ضرور رہے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، اگر تم مرتد ہو جاؤ تو اللہ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ یہود اور نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا ہے، اور کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شعائر کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر جائز نہیں۔ یہود اور نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو خدا ٹھہرایا، جیسے کہ چھٹے پارے کے 14ویں رکوع میں فرمایا، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ 3 میں سے تیسرا تھا۔ قرآن نے ان کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو کھانا کھائے گا وہ فضلہ بھی نکالنے کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہود اور نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں، ورنہ ان پر بھی ایسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہو گئی، یعنی نافرمانی میں، تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، تو ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ جب انسان کسی کو منع کرے اور وہ اس کام سے باز نہ آئے تو چاہیے تو یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دے، لیکن اگر اسی کے رنگ میں رنگا جائے تو ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو اور انہیں ظلم اور معاصی سے منع کرو۔ آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہے، اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کی اکثریت تو فکر اور عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں رنگی گئی ہے۔ بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہو گئے ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں۔ باقی جو بچتے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں، اور نصرانیت کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کے چھٹے پارے کا خلاصہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اسے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ پہلے میں کہتی تھی جب میں نے ویڈیو بنانا شروع کی تو میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہوں گی کہ اسے سبسکرائب کریں یا لائک کریں، لیکن پھر میرے بچوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں۔ جب یہ لوگ لائک کریں گے تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ وائرل ہوگی اور انہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔
اگر دینی لحاظ سے یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے تو میں ضرور آپ کو کہوں گی کہ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث بنے۔ اور اگر ہمارے اخلاص میں کسی قسم کی کمی ہو یا ریاکاری کا باعث بنے تو اللہ تعالی ہماری اس کمی کو دور کرے اور سراسر ہماری یہ اخلاص جو ہے اور یہ کوشش جو ہے اپنی رضا کے لیے کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔